21 اکتوبر جو ہے وہ میاں صاحب کی واپسی نہیں ہے، یہ پاکستان کی خوشحالی کی واپسی ہے۔ یہ پاکستان کی اس وقت عوام جو بدحال ہے اور بے حال ہے اس کو امید کی واپسی ہے، اس کو وہ امید دینی ہے، اور ہم صرف باتیں کر کے اور خیالی پلاؤ پکانے والی پارٹی نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون نے جو وعدے 2008 میں کیے اس کو پورا کیا۔ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی حکومت کی مثالی جو ہے کارکردگی، اس وقت بھی میاں صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ 2013 میں جو وعدے جو میں بتا چکی ہوں، الیکشن جو لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تھے، دہشت گردی کے حوالے سے تھے، بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے تھے، وہ تمام پورے کیے۔ اور 2018 کے اندر بھی جو ہے وہ آر ٹی ایس کا کمال ہوا، اور ہماری پنجاب میں کم از کم جو ہے وہ سیٹیں 9 سیٹیں زیادہ تھیں، لیکن ہمیں حکومت نہیں بنانے دی گئی۔ اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ 3.5 سال کی وفاقی حکومت، جس کے اندر پورا فوکس جو ہے وہ پاکستانی قوم کو لگا دیا انڈے کٹے مرغیوں کے اوپر، اور خود کا فوکس تھا کہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی کیسے آئے گی، توشہ خانہ کا مال کیسے لوٹنا ہے، اور جو ہے وہ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے کہ جو ہے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ایڈجسٹ کیسے کرا دیں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کی جو ہے وہ زمین مل جائے اور ہمارے فائدے ہو جائیں، اور ہم جو ہے روحانیت، آپ کو پتہ نا اس وقت روحانیت ہوتی تھی۔ یہ بھی عجیب ہے ویسے کہ دنیا میں روحانیت جو ہے وہ ہوتی تھی، اس وقت روحانیت ہوتی تھی، اور ظاہر ہے جو کام وہ کر رہے تھے اس میں روحانیت ہی ہو سکتی تھی، روحانیت کا تو خیر لینا دینا تھا نہیں اس بات سے۔ سو یہ فرق ہے ان دو جماعتوں کا، اور اس کی لیڈرشپ کا اس حوالے سے میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جو ہے یہ پاکستان کے سارے مسائل جو ہیں وہ اس کو ہم ایسے چٹکی میں ٹھیک کر دیں گے، لیکن یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستانی قوم کا جو اعتماد ہے، جو ہماری ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک ماضی ہے جس میں جو کہا وہ ہمیشہ کر کے دکھایا، اور پاکستان کی عوام کو اگر پاکستان کی تاریخ، میں ایک فوڈ آف تھاٹ دینا چاہتی ہوں، پاکستان کی تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے، پاکستان میں جب ترقی ہوئی ہے، پاکستان میں جب پاکستان کے حالات بہتر ہوئے ہیں، پاکستان کے لوگ غربت سے باہر آئے ہیں، ان کی معاشی بدحالی کم ہوئی ہے، وہ دور ہمیشہ مسلم لیگ نون کا دور تھا، اور اسی دور کو واپس لانے کے لیے، اسی کی جدوجہد کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کے اوپر ایک بہت ان کا فقید المثال استقبال بھی کریں گے۔ میں دعوت بھی دوں گی اپنے تمام ان پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو جو اپنے پاکستان کے حالات جو ہے وہ بہتر کرنے کی امید جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو مینار پاکستان آنا چاہیے، اور اینڈ پہ وہ جو ایک مخلوق ایون فیلڈ کے باہر اور لندن میں اور آپ کو ادھر گرد جو ہے وہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی، میں ان کو بھی دعوت دینا چاہتی ہوں کہ ان کو بھی جو ہے وہ پاکستان تشریف لانا چاہیے۔ یہ مجاہدین جو ہے اب یہ ویلے ہو جائیں گے لندن میں، تو ان کے پاس اب کام کوئی نہیں ہوگا، تو اپنی جو ان کی جو ایک ریاست مدینہ کا میں نام، مجھے ڈر لگتا ہے یہ نام لیتے ہوئے، جو انہوں نے انقلاب لانا ہے، انقلاب ٹھیک ورڈ ہے ان کے لیے، جو انقلاب انہوں نے لانا ہے وہ لندن میں اب نہیں ہو پائے گا، ان سب کو اپنی ٹکٹیں کٹانی چاہیے اور پاکستان آنا چاہیے تاکہ اپنا انقلاب کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ یہاں سے شروع کریں، اور وہاں ویسے بھی اب جو ہے وہ کام کرنے کو تو رہ نہیں جائے گا، اور انہوں نے وعدے بھی کیے تھے کہ یہ میاں صاحب کے ساتھ جو ہے پاکستان آئیں گے، تو میں ان سب کو بھی جو ہے وہ دعوت دینا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان تشریف لائیں، اور جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے پاکستان کو دوبارہ سے ترقی کرتا ہوا دیکھیں۔ جب جو ہے یہ سیلاب پاکستان کے اندر آیا، اتنا بڑا سیلاب پچھلے سال پاکستان کے اندر آیا، اور یہ وہ جماعت تھی کہ جو اس وقت بھی جو ہے جنہوں نے پوری کیمپین کی کہ پاکستان کے سیلاب زدگان کو پیسے نہ بھیجے جائیں، اور یہ پیسے جو ہیں جو اوورسیز کے ذریعے پاکستان میں آتے ہیں وہ بہت بڑی پاکستان کی یقیناً ایک سپورٹ ہے، لیکن یہ تمام اوورسیز پاکستانی ہیں، اور ان کے اندر چند ایک چھوٹی موٹی مطلب ذہنی حالت بگڑی ہوئی جو مخلوق ہے وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہیں، لیکن ان سب کو بھی پاکستان آنا چاہیے۔ پاکستان کو جو ہے ان کی بہت ضرورت ہے، وہ بہت برینز ہیں جو پاکستان کی ترقی کا، ان کو اگر آپ پوچھ لیں کہ عمران خان کے دور میں کیا ہوا تو وہ کہتے ہیں امی سے پوچھ کے بتاؤں گی، تو ان جیسے جو فنکار ہیں ان کو بھی پاکستان آنا چاہیے، اور 21 اکتوبر انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی کی واپسی کا دن ہے، پاکستان کی ترقی کی واپسی کا دن ہے، اور غریب آدمی کی حالات کو بہتر کرنے کی طرف جو ہے قدم بڑھانے کا دن ہے، اور انشاءاللہ تعالی میاں صاحب کا ایک بڑا فقید المثال استقبال بھی ہوگا، اور میاں صاحب ایک بہت ایک اسٹیٹسمین کی طرح، ایک فادر فگر کی طرح، ایک بڑے کی طرح جو ان کا فرض ہے اس وقت پاکستان کو پھر مشکلات سے نکالنا، اس کا ایک لائحہ عمل دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ
تمام تر وہ جھوٹے سچے سروے اور وہ چیزیں، وہ جی بڑا مقبول ہے، وہ بہت یہ ہے، یہ مقبولیت جو ہے وہ بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آئے گی. بہت شکریہ. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ ہماری قوم کا المی ہے کہ وہ ماضی کو یاد نہیں رکھتے. آپ 2013 سے 17 تک بتا رہے ہیں، لیکن جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے وہ ایک چھاپ چھوڑ گئی ہے. جو ووٹ کو عزت کا نعرہ ہے اس نے اسے افیکٹ کیا ہے، اس کو کس طرح ٹیکل ڈاؤن کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں نے تو اپنی بات میں گزارش بھی کی کہ 16 مہینے کی حکومت جو ہے وہ 3.5 سال کے تسلسل کے بعد آئی تھی. وہ 16 مہینے کی حکومت اوپر سے نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے پیچھے 3.5 سال کا ایک پیکج ہے. اور اس جو 16 مہینے کی حکومت ہے اس میں بھائی 80 جلسے، 2 لانگ مارچ، 1 9 مئی اور یہ سب کچھ جو ہے، اور یہ ہوا ہے. اس کے اندر آئی ایم ایف کو پروگرام جو ہے وہ نہ دینے کی سازش ہوئی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی، سری لنکا بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں لابنگ فرمز ہائر کر کے باہر ملکوں کے اندر لابنگ فرمز ہائر کر کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہوئی ہے. پاکستان کی جو ہے وہ تمام تر سپورٹ وڈرا کرانے کی کوشش ہوئی ہے. یہ تمام حالات کے اندر پھر بھی 16 مہینے کی حکومت کے اندر پاکستان کو سری لنکا نہیں بننے دیا گیا. پاکستان کو سری لنکا نہیں بننے دیا جائے گا. یہ بھی کہا جاتا رہا، یہ بھی بہت ارسطو افلاطون جو اپنے دور میں بہت ارسطو افلاطون بنتے تھے، انہوں نے کہا دیکھیں پیرس کلب بھی جائیں گے، ان کی جو ہے ادائیگیاں بھی نہیں ہوں گی. پاکستان مسلم لیگ نون کی شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اپنے 16 مہینے کے دور کے اندر وہ قرضے جو عمران خان نے انڈے کٹے مرغیوں کے اوپر لگائے یا اللہ جانے کہاں لگائے، وہ قرضے جو ہے وہ بھی 2 دفعہ، ایک دفعہ دسمبر میں، ایک دفعہ جون میں جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگیاں پاکستان جو ہے وہ بڑی کامیابی سے کر کے گیا. تو یہ تمام چیزیں 16 مہینے میں اتنا کام کرنا بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہو سکتی، جب اتنی ساری سازشیں جو ہے وہ حکومت کے اندر ہو رہی تھی، حکومت کے خلاف ہو رہی تھی. اور جو ہے یہ ایک چل رہا تھا کام. اب وہ گولیاں بھی، فینائل کی گولیاں نکل رہی تھی لوگوں کے کپڑوں کے اندر سے. ایک کیمپین چل رہی تھی بدنام کرنے کے لیے اداروں کو، پھر اس کی الٹیمیٹ جو اینڈ آپ نے وہ 9 مئی کی شکل میں دیکھا. آپ کی ریلی اور جلسے جلوسوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو عوام ہے وہ گالیاں دیتی لیڈران کو دکھائی دی ہے، جیسا کہ ابھی روئی نالے کے اوپر شہباز شریف کو بھی روک کے لوگوں نے گالیاں دی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ عوام کا غم و غصہ ہے، کوئی شہر پسند آتی ہے؟ میرے بھائی، آپ نے میرے خیال ہے پھر پورا کلپ، یہ ہماری ناکامی ہے، میں آپ کو نہیں کہوں گی، ہماری ناکامی ہے کہ ہم آپ تک شاید سچ نہیں پہنچا سکے. آپ نے خود بھی کوشش نہیں کی. وہ 2 گروپس کے بیچ کے اندر جھگڑا ہے جس کے اندر روہی نالے کا، جس پہ ایسے آپ نے ذکر کیا، اور وہ 2 گروپس کھڑے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ گاڑی روکو اور شہباز صاحب کو یہ بات بتاؤ، اور دوسری طرف ایک گروپ کہہ رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پرے کرو، یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے. بائی دا وے، وہ جو بزرگ ہیں داڑھی والے، ان کا ایک کلپ اور بھی موجود ہے، وہ بھی شاید آپ تک نہیں پہنچا، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میاں صاحب کا استقبال بھی کریں گے، شہباز صاحب کا، اور اپنا احتجاج بھی کریں گے. اور یہ ایک لوکل ایشو کو، میں نے جیسے کہا پروپیگنڈا سیل بہت ایکٹیو ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں. ان کو جب کچھ اور نہیں ملتا تو یہ ڈبنگ تو ان پہ ختم ہے نا جی. وہ یہ تو خیر اوریجنل میں نے آپ کو بتا دی صورت حال کیا ہے، آپ کو پتا بھی ہوگا لیکن آپ شاید بھول گئے. وہ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک کلپ جو ہے وہ کچھ اور ہے، پیچھے سے آواز کچھ اور لگا دیتے ہیں کہ جی وہ یہ ہو رہا ہے اس کے اندر. تو جیسے میں نے گزارش کی کہ پروپیگنڈا سیل اپنی محنت کرے. ہم پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ بہتر ان کے حالات کرنے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے یہ تمام خرافات میں الجھنے کے لیے. پاکستان کی عوام اس وقت اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے. پاکستانی عوام کو یہ اس خرافات میں کہ کوئی جو ہے وہ گھر بیٹھ کے کتنا پاپولر ہے، اور اب تو پاپولیرٹی لوگوں نے دیکھ لی ہے، اس اصلیت اور اوقات بھی لوگوں کی، وہ کہتے ہیں نا گھڑی اوقات بتا دیتی ہے، تو گھڑی نے بہت ساری چیزوں کی، بہت سارے لوگوں کی اوقات بتائی ہے. سو اس لیے برائے مہربانی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ آنکھیں ہیں عام آدمی کا، آپ عام آدمی کے کان ہیں، تو برائے مہربانی کسی بھی خبر کو جو ہے وہ دوبارہ چیک ضرور کر لیا کیجئے، اس کی بیک گراؤنڈ کی سٹوری جو ہے وہ ضرور دیکھ لیا کیجئے.